کچھ ہوتی ہیں داخلی نشانیاں، بندے کے اندر بھی داخلی نشانیاں ہیں. ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دماغ عطا فرمایا. دماغ جو ہے یہ 73% پانی ہے اور 16% یہ چربی ہے. 1 کھرب نیورون کے ساتھ 10 کھرب گیل خلیے ہوتے ہیں. یہ جو نیورون ہیں یہ انفارمیشن پاس آن کرتے ہیں اور جو دوسرے خلیے ہیں وہ انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں. کتنا انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں؟ 1 سیکنڈ میں انسان کا دماغ جس کام کو کر لیتا ہے اس کو کرنے کے لیے جو اس وقت دنیا میں سب سے فاسٹ کمپیوٹر ہے اس کو سپر کمپیوٹر کہتے ہیں. تو 40,000 کمپیوٹر مل کر کام کریں تو 40 منٹ میں جا کے وہ اس بات کو پروسیس کر سکیں گے جس کو دماغ 1 سیکنڈ میں پروسیس کر لیتا ہے. نہیں سوری میں نے غلط کہا، 80,000 سپر کمپیوٹر مل کر پروسیس کریں تو 40 منٹ میں اس کو پروسیس کر سکیں گے. اب بتائیے دماغ کی کتنی قوت ہے، 1 سیکنڈ میں وہ اتنی انفارمیشن پروسیس کر لیتا ہے کہ جس کو پروسیس کرنے کے لیے 80,000 سپر کمپیوٹر چاہیے اور ان کو بھی 40 منٹ لگیں گے اس کو پروسیس کرنے میں. انسان کا دماغ 10 واٹ کی بجلی سے چلتا ہے اور دماغ کی جو میموری ہے وہ 25 لاکھ GB ہے. آج کل تو 5-10 GB پہ ہی لوگ خوش پھرتے ہیں کہ جی بڑی میموری مل گئی، 10 GB مل گیا، 15 GB مل گیا. دماغ کی میموری 25 لاکھ GB ہے جو اللہ نے بنایا ہے. تو یہ دماغ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جتنا ہم اس پر غور کرتے ہیں ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی ایسے دماغ کو بنانے والا اللہ خود کتنا عقل مند ہوگا، وہ خود کتنی صفات کا حامل ہوگا. پھر اس کے بعد انسان کی آنکھ. انسان کی آنکھ کا قطر 1 انچ ہے اور آنکھ کا وزن 56 ملی گرام ہوتا ہے. ایک انسان کی آنکھ 1 کروڑ رنگوں کے درمیان امتیاز کر سکتی ہے. یعنی رنگوں کے 1 کروڑ شیڈ ہونا تو انسان کی آنکھ ان میں فرق کر سکتی ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. آپ اندازہ کیجئے کتنا پریسیژن ہے آنکھ کا، 1 کروڑ شیڈز کے درمیان بھی فرق کر لیتی ہے. دنیا میں جو بڑے سے بڑا اچھا کیمرہ بنایا گیا تو اس کی ایکوریسی جو تھی وہ 12 میگا پکسل کا کیمرہ ہوتا ہے. 12 میگا پکسل یعنی اس کی جو پریسیژن ہوتی ہے نا وہ 12 میگا پکسل ہوتی ہے. اور انسان کی آنکھ کی پریسیژن 576 میگا پکسل ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک آنکھ میں 20 کروڑ سے زیادہ کام کرنے والے حصے ہوتے ہیں. آنکھ کے اندرونی پٹھے دن میں 10 لاکھ مرتبہ حرکت کرتے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں چلتا لیکن ہماری آنکھ کبھی ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر، کبھی اوپر، کبھی نیچے، تو آنکھ ہل رہی ہوتی ہے. تو سائنسدانوں نے کہا کہ آنکھ کے اندر کے جو پٹھے ہیں وہ ایک دن میں 10 لاکھ مرتبہ حرکت کرتے ہیں اور آنکھ تھکتی نہیں ہے کہ جی اب میری آنکھ تھک گئی ہے میں بند کر کے پڑا ہوا ہوں. اتنی حرکت کرنے کے باوجود بھی آنکھ جو ہے وہ اپنی حرکت کے لیے موجود ہوتی ہے، فریش ہوتی ہے. انسان کی انگلی کے جو نشانات ہیں نا ان میں 40 کریکٹر ہیں جن سے بندے کو پہچانا جاتا ہے یہ اس بندے کی انگلی ہے، یہ اس بندے کی. 40 کریکٹر ہیں. اور انسان کی آنکھ میں 256 کریکٹر ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. اسی لیے سیکیورٹی میں انگلی سے پہچان کرنے کی بجائے آنکھ سے پہچان کرنے کا طریقہ زیادہ مقبول ہے. آج کل بیرون ملک کا جب سفر کیا جاتا ہے نا تو کئی جگہوں پہ تو انگلی کا نشان لیتے ہیں اور کئی جگہوں پہ آنکھ کا فوٹو لیتے ہیں. تو بندہ حیران ہوتا ہے جی آنکھ کا فوٹو کیا لیں گے. آنکھ میں 256 کریکٹر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بندے کی آنکھ کو دوسرے کی آنکھ سے پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے. ایک لمحے میں پہچان ہو جاتی ہے یہ بندہ اور ہے اور یہ بندہ اور ہے. پھر انسان کے آنکھ کے درمیان میں ایک چیز ہے جس کو کورنیا کہتے ہیں، اس کو خون نہیں ملتا. پورے جسم کی ہر چیز کو خون ملتا ہے، اس کو خون کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اس کو فکس کرنے کا طریقہ آج تک انسان نہیں جان سکا. اب کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور اس کی آنکھ نہ ہو تو ساری دنیا کے سائنسدان مل کے اس کے لیے آنکھ بنا نہیں سکتے. یہ آنکھ کی نعمت کس نے دی؟ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. پوری زندگی انسان عبادت کرتا رہے تو آنکھ کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنی آنکھ سے اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں، نبی اسلام کے روضہ انور کو دیکھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو دیکھتے ہیں، اللہ والوں کو دیکھتے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہیں، اپنے پیارے بچوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں. جن کی آنکھیں نہیں ان سے ذرا اس کی قدر جا کے پوچھئے
کہ آنکھوں کی قدر کیا ہے، تو یہ آنکھ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر ایک اور نشانی ہے انسان کا دل۔ انسان کا دل پٹھوں کا ایک پمپ ہے جس کو اللہ نے بہت مضبوط بنایا ہے۔ یہ انسان کے سینے میں، چھاتی میں لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے، اس لیے انسان کے دو پھیپھڑے ہوتے ہیں، ایک رائٹ سائڈ کا، ایک لیفٹ سائڈ کا۔ تو لیفٹ سائڈ کا پھیپھڑا تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے بنسبت رائٹ سائڈ کے پھیپھڑے کے۔ وہ اللہ نے چھوٹا اس لیے بنایا کہ دل کو جگہ مل سکے اپنی حرکت کے لیے۔ اب یہ دل کا سائز تقریباً مٹھی کے برابر ہوتا ہے۔ جب بچے کی عمر 4 ہفتے ہوتی ہے نا، بچے کی عمر 4 ہفتے ہوتی ہے تو اس کا دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس وقت سے لے کے اس کی موت تک یہ دل نان سٹاپ دھڑکتا رہتا ہے۔ آپ بتائیں جس بندے کی عمر 100 سال ہے، 100 سال اس کا دل دھڑکتا رہا، کیا کوئی دنیا میں ایسی مشین ہو سکتی ہے جو نان سٹاپ 100 سال تک چلتی رہے اور اس میں کوئی خرابی نہ آئے؟ یہ اللہ نے ایسا دل بنایا جو ہر وقت خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے، چنانچہ ہر منٹ میں 1.5 گیلن خون پمپ کرتا ہے۔ جو عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے خون کی مقدار 50% اللہ بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ وہ خون اس کو بھی ملنا تھا اور اس کے ہونے والے بچے کو بھی ملنا تھا۔ کون بڑھاتا ہے یہ خون کی مقدار؟ اللہ بڑھاتے ہیں۔ انسان کے جسم کی ایک ایک ٹیشو کو خون پہنچتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں خون کی شریانیں باریک باریک ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر جگہ۔ اگر شریانوں کی لمبائی کا اندازہ لگایا جائے اور ایک بندے کی شریانوں کو الگ الگ کر کے ان کو گانٹھ باندھ دی جائے تو ایک انسان کے جسم میں کل شریانوں کی لمبائی 1,60,000 کلومیٹر بنتی ہے۔ 1,60,000 کلومیٹر وائرنگ ہے جو انسان کے جسم میں استعمال ہوئی ہے اور وہ ہر ٹیشو کو خون پہنچا رہی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ دل کے اوپر کتنا بوجھ ہوتا ہوگا جو 1,60,000 میل کی مسافت تک خون پہنچا رہا ہے۔ انسان کا خون 30 سیکنڈ کے اندر دل سے نکلتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے، سرکل پورا کر لیتا ہے پورے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم قلوب یعقلون بہا، اے کاش ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل سکھاتے۔ سائنسدان بڑے عرصے تک اعتراض کرتے رہے، اور جی دل تو ایک پمپ ہے، اس کا کیا تعلق محسوسات سے اور کیفیات سے؟ تو یہ تو عجیب بات ہے۔ ہزاروں سال سائنسدانوں نے مخالفت کی اور اب آ کے سائنس نے تحقیق کی کہ دل کے اندر بھی کچھ نیورونز ہوتے ہیں اور وہ انسان کے دماغ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا کنٹرول روم دل کے اندر بھی ہوتا ہے، وہ سگنل دیتا ہے انسان کے دماغ کو اور انسان کا دماغ پھر پورے بدن کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی انسان کا ایک کنٹرول روم تو دماغ میں ہے جو اصل پورے بدن کو کنٹرول کرتا ہے، مگر اس کے لیے ایک پائلٹ کنٹرول روم انسان کے دل میں بھی ہے۔ جو دل میں کیفیت ہوتی ہے دماغ اسی کے بارے میں سوچتا ہے اور اسی کے بارے میں دماغ پروسیس کرتا ہے۔ 1400 سال پہلے جب دنیا نہیں جانتی تھی، اللہ نے اس وقت فرمایا ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل سکھاتے، اور آج اس موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دنیا میں انسان نے مان لیا کہ واقعی انسان کا دل انسان کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں